بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارگاہ امیر المومنین میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، مجھ جیسے ایک حقیر اور ناچیز ذرہ اس لامتناہی اور لامحدود حقیقت سے متعلق کیا عرض کرے جو دنیا کے دانشور، دنیا کے عقلاء، دنیا کے فلسفی عاجز اور درماندہ۔ اگر میں صدر اسلام سے شروع کروں، بلکہ میں صبح جو ایک بات کر رہا تھا، یہ شہید مطہری کی جو کتابوں میں سے بہترین کتاب ہے جو امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق انہوں نے تحریر کی، اور امیر المومنین کی زندگی کے ایک رخ اور ایک جہت کو انہوں نے بیان کیا، جاذبہ و دافعہ امام علی، آپ کی شخصیت کا جاذبہ اور دوسری طرف آپ کی شخصیت کا دافعہ۔ ایک عجیب تاریخ انسان کی واحد شخصیت ہے امیر المومنین، جن کے سب سے زیادہ دوست بھی ہیں، سب سے زیادہ دشمن بھی ہیں۔ دوست اپنی دوستی میں شدید ہے، دشمن اپنی دشمنی میں شدید ہے۔ یہ امیر المومنین کی از جملہ خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے۔ میں نے صبح کی مجلس میں کچھ کرداروں کے نام لیے، وقت نہیں کہ اس بات کو آگے بڑھاؤں، اور ایک اب دوسرا زاویہ عرض کروں کہ تاریخ انسانی میں، نہ تاریخ اسلام میں، تاریخ انسانی میں جتنا کچھ امیر المومنین سے متعلق لکھا گیا اور جتنا کچھ امیر المومنین سے متعلق کہا گیا، وہ کسی بھی دوسری شخصیت سے متعلق نہ لکھا گیا نہ کہا گیا۔ 1400 سالوں سے عقل بشر کو، ذہن بشر کو، فکر بشر کو جس طرح سے امیر المومنین کی شخصیت نے اپنی سمت مشغول کیا، یہ خصوصیت کسی اور شخصیت کے حصے میں نہیں آئی۔ حتیٰ دوست، دشمن، اپنے بیگانے، مسلمان، غیر مسلم، مستشرقین، عقلاء عالم، فلسفی، دانشور، فقیہ، محدث، ہر طبقہ بشر کے، ہر سطح فکر کے فرد نے آپ سے متعلق گفتگو کی۔ یہ امیر المومنین در حالی کہ جتنا زیادہ تاریخ انسانی میں، جب سے یہ کائنات وجود میں آئی تب سے لے کر آج تک، جتنا امیر المومنین کی شخصیت کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے، آپ کے آثار کو محو کرنے کے لیے، آپ کی شخصیت کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا گیا، پوری دنیا کے افراد میں سے جتنی بھی مخالفتیں ہوئیں شخصیتوں کی، ان سب کو ملایا جائے تب بھی برابری نہیں ہو سکتی جو دشمنی علی سے کی گئی۔ یہاں تک کہ ابن حجر عسقلانی، یہ صاحب فتح الباری، 70 سے زیادہ شروحات ہیں صحیح بخاری کی، اور صفحے اول میں جو پہلی درجے پر شرح مانی جاتی ہے صحیح بخاری کی، وہ فتح الباری ہے، ابن حجر عسقلانی نے تحریر کیا۔ یہ ابن حجر عسقلانی التہذیب التہذیب کی تیسری جلد میں ان کی یہ جملے انہوں نے لکھا، یہ میں 2 سے 3 دن پہلے پڑھا، کہ شام میں اور اطراف کے شہروں میں امیر شام کا یہ حکم تھا کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہو اور اس کا نام علی رکھے، یہ معمولی کسی ایسے لکھاری کی بات نہیں ہے، نہ دنیا حدیث میں ستون کی حیثیت رکھنے والے ابن حجر عسقلانی کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا شام میں اور اطراف کی آبادیوں میں، اور اگر اس کے والدین اس کا نام علی رکھ دیں تو امیر شام کی طرف سے یہ تاکید تھی کہ اس بچے کو قتل کر دیا جائے۔ یہاں تک کہ ایک بچے کو جب قتل کرنے لگے تو اس کا باپ روتا روتا آگے بڑھا، ماں سب چلائے، اور اچانک سے باپ، یہ ابن حجر نے لکھا، باپ کے منہ سے دہن سے یہ جملہ ادا ہوا کہ نا اس کا نام علی نہیں، اس کا نام الی ہے۔ تو انہوں نے تلواروں کو نیام میں ڈالا اور واپس چلے گئے۔ اس حد تک دشمنی۔ آپ جانتے ہیں کہ بعد میں جو سلسلہ بھی جاری رہا، یہاں تک کہ ابن مرجانہ نے، عبید اللہ
ابن زیاد نے جب امام سجاد سے نام پوچھا کہ کیا نام ہے آپ کا، تو فرمایا کہ میرا نام علی ہے. تو اس نے جسارت کی کہ علی کو تو اللہ نے کربلا میں قتل نہیں کر دیا تھا؟ کہ نا، وہ میرے دوسرے بھائی تھے اور اللہ نے قتل نہیں کیا. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ نے انہیں اپنی تحویل میں لیا، قتل کرنے والے تمہارے ساتھی تھے. کہ یہ کیا بات ہے، اس کا نام بھی علی ہے، آپ کا نام بھی علی. میں نے سنا کہ ایک اور چھوٹا بچہ تھا کربلا میں قتل ہوا، اس کا نام بھی علی. یہ حسین نے اپنے بچوں کے نام علی کیوں رکھے؟ کہا کہ میرے بابا امام سجاد نے فرمایا، میرے بابا یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ مجھے 100 بیٹے عطا کرے گا تو میں سب کے نام علی رکھوں گا. ایک طرف یا علی دشمنی اس حد تک کہ دشمن کو نام بھی گوارا نہیں، اور دوسری طرف اس نام کو پرچار کرنے کے لیے میں جب بھی آذان کی آواز سنتا ہوں، مسجدوں سے، امام بارگاہوں سے، مدرسوں سے، جب آذان میں اشہد ان علی ولی اللہ سنتا ہوں تو گاہے میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کہ اس ایک نام اور اس ایک ذکر کی بقا کے لیے فاطمہ زہرا اپنے گھر سے دربار کا طولانی سفر طے کیا. اہل بیت نے زندگیاں لگا دی، یہاں تک کہ روز عاشور سرور و سالار شہیدان، امام حریت، امام عزت، امام انقلاب حسین ابن علی علیہ آلاف و تحیت وسلام نے اس وقت تک تلوار نہیں اٹھائی. دیکھیں یہ غیر معمولی بات ہے، یہ صبر کی انتہا ہے کہ علی اصغر جیسا بیٹا ہاتھوں پہ شہید ہو اور آپ علی اصغر کے خون کو اپنی ریش مطہر پر مل لیں اور تلوار نہ اٹھائیں. کس نقطے پر حسین نے تلوار اٹھائی؟ اہل بیت کا وہ خط قرمز، وہ آخری لائن جس سے آگے پھر وہ کسی کو بڑھنے کی اجازت نہیں دیتے، اس آخری خط کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اس لیے آخری مرحلے میں تمام 72 لاشیں اٹھانے کے باوجود حسین نے تلوار نہیں اٹھائی. کب اٹھائی؟ جب اپنے گھوڑے کو خیام کے دروازے پر باندھا اور اپنے نانا کے ناکا پر سوار ہوئے، نانا کا امامہ رکھا، نانا کی عبا رکھی، نانا کا عصا اٹھایا، نانا کی انگوٹھی پہنی، جا کے خطبہ دیا، اتمام حجت کیا، اور پھر اب تلوار اٹھانی ہے. لیکن تلوار اٹھانے سے پہلے جو امام حسین نے دشمن سے اعتراف کیا، بتاؤ کیوں میرے قتل پر جمع ہوئے ہو؟ سب نے بیک زبان جواب دیا، بغضاً لأبیک، اے حسین تیرے بابا علی کی دشمنی میں اس موقع پر تلوار اٹھائی. حسین بتا رہے ہیں کہ ہماری حد فاصل، ہمارا خط قرمز ذات امیر المومنین. یہ علی کون ہے جن کے لیے معصومین نے اپنی زندگیاں لگا دی؟ یہ علی کون ہے کہ ایک طرف دشمنی اس اوج پر، عروج پر، اور دوسری طرف علی کی محبت میں لوگ سرے دار چڑھ گئے، آج بھی اپنی نسلوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں صرف نام علی کے لیے. یہ علی کون ہے کہ طول تاریخ میں سب سے زیادہ دنیا کے عقلاء کو اس ہستی نے اپنی سمت متوجہ رکھا. کتنا لکھا گیا، وقت نہیں کہ میں اشارے بھی عرض کروں کیونکہ نتیجہ عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن 2 سے 3 مثالیں عرض کروں. رسول اسلام کے عہد سے کے بعد ایک طرف علی دشمنی پورے عروج پر ہے، اور دوسری طرف اگر میں ان شخصیات سے متعلق چند شخصیتوں کا نام لوں، اور وہ شخصیتیں کہ جو اپنے فن میں اور اپنے علم میں کوئی نظیر اور بدیل نہیں رکھتے. یہاں تک کہ خلیل بن احمد فراہیدی خود ادیب تشریف فرمائے، دنیا ادب میں وہ پہلی شخصیت خلیل بن احمد فراہیدی، متوفہ 157 ہجری. یہ خلیل بن احمد فراہیدی جنہوں نے عربی زبان میں سب سے جامع ترین پہلی لغت تالیف کی، کتاب العین، جن کا مبلغ علم ہے، جو آج بھی جتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، القاموس ہے، فقہ اللغہ ہے، لسان العرب ہے، لیکن سب کے لیے مصدر اور ماخذ یہ کتاب العین خلیل بن احمد فراہیدی کی. یہ خلیل بن احمد فراہیدی، ان سے کسی نے سوال کیا کہ مد دلیل علی ان علی امام الکل فی الکل،
کہ کس دلیل کی بنیاد پر آپ علی ابن ابی طالب کو امام الکل فی الکل مانتے، ہر چیز میں صرف علی کو امام مانتے؟ کس دلیل کی بنا پر؟ کہا اس لیے کہ لأنَّ افتقار الکل الی، میں نے دیکھا کہ ساری کائنات علی کی محتاج ہے، وَاسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ الْكُلِّ، اور میں نے علی ابن ابی طالب کو ساری کائنات سے بے نیاز دیکھا۔ خدا اللہ کے لیے واحد کہنا یہ مجاز ہے، اس لیے کہ واحد عددی میں یہ نقص پایا جاتا ہے کہ اس کا نصف بھی ممکن ہے، اس کا دو بھی ممکن ہے۔ اللہ کو جو ہم واحد کہتے ہیں ایک، یہ مجاز ہے، حقیقتاً خدا احد ہے، احد جس کا نہ نصف ممکن ہے، جس کا نہ دو ممکن ہے، اور روئے زمین پر حق تعالی کی احدیت کا مظہر تام علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب جن سے متعلق خلیل جبران نے یہ جملہ کہا، شبلی شمائل نے کہا کہ علی نسخۃ مفردہ۔ پہلے خلیل جبران نے کہا اے کائنات، یہ 11 برس کی عمر میں امریکہ چلے گئے تھے، اور آپ دیکھیں سوشیالوجی میں، فلسفے میں، دیگر علوم میں ان کی کتابیں کیا حیثیت ہے۔ عالمی سطح کے دانشور خلیل جبران، یہ شخصیت ایک مرتبہ اظہار درماندگی کرتے ہوئے کن لفظوں کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ ایک کائنات کیا ہوتا اور کیا ہو جاتا کہ ایک مرتبہ تو اپنی تمام تر توانائیوں کو پھر سے جمع کر کے اس عصر کے انسان کو علی جیسی ہستی عطا کر دیتی۔ یہ کہنے کے بعد، یعنی اپنی حسرت کا اظہار کرنے کے بعد کرنا علی نسخۃ مفردہ، علی اس کائنات میں وہ واحد نسخہ ہے، اللہ کی احدیت کا مظہر۔ جس طرح سے خدا سبحان حق تعالی وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح سے بندوں میں کوئی بھی ذات علی کی عدیل و بدیل و سہیم و شریک نہیں بن سکتی ہے۔ یہ خلیل بن احمد فراہیدی ہیں، اور وہ جناب سیبویہ کے استاد جناب خلیل بصری، ان سے کسی نے کہا کہ آپ نے کبھی امیر المومنین سے متعلق، علی سے متعلق کچھ بات نہیں کی، ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں۔ کہ کیا بات کروں؟ علی تاریخ عالم کا وہ سب سے بڑا مظلوم ہے، جس کے فضائل کو دوستوں نے بھی چھپایا اور دشمنوں نے بھی چھپایا۔ دوستوں نے اپنی جان کی خوف سے، اور دشمنوں نے کینے اور حسد کی وجہ سے۔ ادھر بھی کتمان ہے، ادھر بھی کتمان ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان پھر چھپائے جانے کے باوجود علی کی اتنے زیادہ فضائل ہیں کہ جنہوں نے مشرق اور مغرب کو اپنے نور سے منور کر دیا۔ کتنے فضائل ہیں کہ ابن جوزی جن کی وفات 579 ہجری میں ہوئی، ان کی کتاب الموضوعات 16,000 احادیث کو جمع کیا اور کہا کہ یہ احادیث ہرگز پیغمبر کی نہیں ہیں، وہ گھڑی گئی ہیں، یہ من گھڑت جعلی احادیث ہیں۔ یہ 16,000 احادیث جو ختمی مرتبت سے منسوب کی گئی ہیں، جعلی من گھڑت احادیث کا، ان احادیث میں سے کوئی ایک حدیث بھی علی ابن ابی طالب سے متعلق نہیں۔ کیوں؟ کہا کہ اللہ نے علی ابن ابی طالب کو اتنے فضائل عطا کیے کہ اب اس کے چاہنے والوں کو علی سے متعلق کسی جھوٹی حدیث کو گھڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ حبر الامہ مفسر قرآن ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر کی زبان سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی شان میں 27,000 احادیث کو سنا ہے، سماعت کیا ہے۔ اور یہ ابن عساکر ہیں جن کا تعلق شام سے ہے، تاریخ مدینہ و دمشق لکھنے والے 160 جلدیں، یہ سیریا سے، شام سے ان کا تعلق ہے۔ اس کے باوجود جو تاریخ لکھی ہے، تاریخ ابن عساکر آپ ڈھونڈیں جا کے آپ کو امیر شام کا ذکر نہیں ملے گا، لیکن اپنی تاریخ کی 3 جلدیں علی امیر المومن کی شخصیت کے لیے انہوں نے وقف کی اور علی سے متعلق اظہار خیال کیا۔ اور تاریخ بشریت کی اور بڑی بڑی، اگر ائمہ اربعہ میں آ جائیے، امام احمد ابن حنبل، میں امام مالک کا ذکر چھوڑوں، امام ابو حنیفہ کا، امام شافعی کا، اس لیے کہ تینوں مل کر بھی امام احمد ابن حنبل کی برابری نہیں کر سکتے۔ کئی لاکھ احادیث کے حافظ ہیں امام احمد ابن حنبل،
یہ امام احمد ابن حنبل جنہوں نے 1 لاکھ جعلی احادیث کو بھی اس لیے یاد کر رکھا تھا تاکہ لوگوں کو بتا سکیں کہ یہ بنو امیہ نے گھڑی تھی. یہ امام احمد ابن حنبل متوفا 241 ہجری، جب ان کا بیٹا عبداللہ جس کی وفات 290 ہجری میں ہوئی اپنے باپ سے ایک دن پوچھا، بابا ما تقول فی تفضیل الصحابہ، آپ کا تفضیل صحابہ سے متعلق کیا نظریہ ہے؟ کا میرے خیال میں سب سے افضل ابو بکر ہیں، کا پھر کا عمر ہیں، کا پھر کا عثمان ہیں، کا پھر کا سعد بن ابی وقاص ہیں، کا پھر کا عبد الرحمن بن عوف مکی ہیں. اس طرح سے چند نام لیے تقریباً 9 تک پہنچے اور بیٹا باپ کی شکل دیکھ رہا ہے مسلسل. ثم سکتا، پھر خاموش ہوا اور اس کے بعد کہا، بابا آپ نے اتنے نام گنوا دیے، علی کا نام نہیں لیا. کہا بیٹا تمہارا سوال غلط ہے، تو نے مجھ سے اصحاب سے متعلق پوچھا ہے، علی کا تعلق اصحاب سے نہیں ہے. هو من اہل البیت، وہ اہل بیت رسول سے، علی نفس رسول ہے. آپ شبائے قدر کے درمیان یہ جو لمحات ہیں، شبائے قدر، ایک شب قدر گزاری، پھر کل پھر جاگیں گے شب قدر ہے، پھر 23 کو شبائے قدر کے درمیان. یہ دیکھیں بو علی سینا غیر معمولی شخصیت ہیں جن سے متعلق خمینی بت شکن نے یہ جملہ کہا کہ لم یکن لہو کفوا احد. انبیاء اور آئمہ کے بعد علم میں کوئی دانشور بو علی سینا کی ہم پلہ نہیں ہے. یہ معلم، ناشناس، عالم، ایسا دانشور جس نے زندگی میں کسی استاد سے نہیں سیکھا. ایک دن پڑھا لیکن ایک دن اس طرح سے کہ خود استاد ہی اٹھ کے چلا گیا. آپ نے سنا ہوگا لیکن بچوں کے لیے تذکراً جملہ عرض کروں تاکہ وزن محسوس کیا جا سکے. ایک دن ان کے والد بزرگوار کے دوست تھے، عالم، ان کو پڑھانے کے لیے آئے، فلسفی تھے، دانشور تھے. جب بیٹھے چند لمحے انہوں نے درس سنا تو ایک سوال جڑ دیا گفتگو کے بیچ میں. کب بتائیں استاد، تخلیق کائنات سے پہلے خدا کیا کرتا تھا؟ اب تو کائنات کا نظام چلا رہا ہے، کائنات کو ادارہ کر رہا ہے. جب کائنات نہیں بنائی تھی کیا تب خدا بیکار تھا؟ کیا کرتا تھا؟ تو استاد خاموش ہوئے، پریشان، سوچتے رہے کہ ایسا سوال جو آج تک میرے ذہن میں نہیں آیا، اس 4-5 برس کے بچے کے ذہن میں کیسے آ گیا؟ پھر اٹھے اور ایک ڈنڈا اٹھا کر پیٹنا شروع کیا. کہا شاگرد استاد سے آگے بڑھ گیا اور اس کے بعد روتے ہوئے چل پڑے کہ میں اس بچے کو پڑھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا. البتہ سوال اتنا مشکل نہیں تھا جو بو علی سینا نے پوچھ لیا. اگر تھوڑا سا سوچتے تو پتا چل جاتا کہ خدا تخلیق کائنات سے پہلے کیا کرتا تھا. خدا محمد و آل محمد پر درود بھیجتا تھا. اللہ، آپ نے بھی درود پڑھا تو مجھے میرا ذہن اس طرف منتقل ہو گیا. یہی خلیل بن احمد فراہیدی، انہوں نے کیا معنی لکھا؟ متوفا 157 ہجری. کیا معنی لکھا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، صلوات بھیجتے ہیں. صلوات کا مطلب کیا ہے؟ تو امام راغب اصفہانی نے بھی اور اسی طرح سے خلیل بن احمد فراہیدی نے بھی صلوات کا مطلب لکھا ہے ثنا، یعنی اللہ ثنا کرتا ہے. اور جب یہ آیت نازل ہوئی اور صحابہ نے استفسار کیا ختمی مرتبہ سے کہ کیسے درود بھیجیں، تو پیغمبر نے فرمایا یوں کہا کرو، اللہم صلی علی، اے پروردگار تو ان پر درود بھیج. یعنی ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم محمد و آل محمد کی ثنا. واقعاً عجیب ہے. اسی لیے غالب نے بڑی ہوشیاری سے اپنا دامن بچایا. کہا غالب ثنائے خواجہ بے یزدان گزاشتیم، اے غالب میں نے محمد و آل محمد کی توصیف خدا کے سپرد کر دی. کیوں؟ کہ ان ذات پاک مرتبہ دان محمد است، کہ وہ ذات پاک وہ جانتا ہے کہ محمد کون ہے، علی کون ہے، فاطمہ کون ہے، حسن کون ہے. ہمارا کام تو بس اتنا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں عرض کر دیں اللہم، اے ہمارے رب، صلی علی، تو ان کی ثنا بیان کر. تو ثنا بیان کرے گا تو ہم سیکھیں گے کہ علی کون ہے.
علی حقیقت لامحدود ہے. یہ علی ابن ابی طالب جن سے متعلق امام خلیل بن احمد فراہیدی نے یہ کہا، سیبویہ کے استاد نے خلیل بصری نے یہ کہا، امام احمد ابن حنبل نے یہ کہا، ابن جوزی نے، ابن عساکر نے یہ کہا، اور تاریخ عالم، یہاں تک کہ میں ابو علی سینا کی بات کر رہا تھا. یہ ابو علی سینا استاد ناشناس معلم، کسی نے ان کے شاگرد شہریار نے ان سے کہا کہ آپ امام علی سے متعلق کچھ بتائیں، اظہار خیال کریں کہ آپ کا علی ابن ابی طالب سے متعلق کیا نظریہ ہے. یہ ایک جملہ اتنی وسعت رکھتا ہے کہ کئی گھنٹے اس پر گفتگو ہونی چاہیے. پوچھا آپ اے ابو علی سینا استاد، آپ امیر المومنین سے متعلق کچھ بتائیں. کہ کیا بتاؤں میں علی سے متعلق کیا بتاؤں؟ علی کی حیثیت کائنات کے تمام انسانوں کے درمیان وہ ہے جو محسوسات کے درمیان معقول کی ہوتی ہے، اور جو معقولات کے درمیان مشہود کی ہوتی ہے، اور جو سال کے بقیہ شب و روز کے درمیان لیلۃ القدر کی ہوتی ہے. کیونکہ آپ لیالی قدر کے درمیان ہیں، ایک شب قدر گزاری ہے، اب شب قدر دوسری شب قدر میں داخل ہو رہے ہیں. اس لیے کہا کہ علی کی حیثیت کائنات کے تمام انسانوں کے درمیان وہی ہے جو سال کے بقیہ شب و روز کی نسبت لیلۃ القدر کی ہے. مجھے بتائیں یہ جو آپ نے شب گزشتہ اپنے سروں کے اوپر قرآن رکھے ہیں اور پھر جو اعمال بجا لائے اور ساری رات جاگتے رہے، اگر آپ رات میں نہ جاگتے اور سوتے رہتے، کیا لیلۃ القدر کی عزت میں کمی آ جاتی؟ کیا لیلۃ القدر کی عزت کا راز سر پر قرآن رکھنے میں ہے؟ نام قرآن سر پر رکھیں پھر بھی لیلۃ القدر ہے، قرآن سر پر نہ رکھیں پھر بھی لیلۃ القدر ہے، ساری رات سو کر گزار دیں پھر بھی لیلۃ القدر ہے، ساری رات جاگ کر گزار دیں پھر بھی لیلۃ القدر ہے، عبادت کریں تب بھی نہ کریں تب بھی. لیلۃ القدر کی عظمت کا یہ راز نہیں ہے ساری رات سوئے رہنے سے، ساری رات غفلت میں پڑے رہنے سے اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور ساری رات عبادت کرنے سے اس رات کے شرف میں اضافہ نہیں ہوگا. کہ اسی طرح سے علی لیلۃ القدر ہے، ساری کائنات علی کے دروازے پر سجدہ ریز ہو جائے تو علی کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور ساری کائنات اگر علی کا انکار کر دے تو کائنات نقصان اور خسارے میں ہوگی، علی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. علی حق تعالی کی صمدیت کا مظہر تام ہے، خدائے بے نیاز کا عبد بے نیاز علی ابن ابی طالب ہے. اس علی کی ابدیت کا یا علی، اس علی کی ابدیت کا راز کیا ہے؟ علی کیوں سرمدی ہے؟ علی کیوں لازوال ہے؟ علی کیوں آفاقی ہے؟ علی کیوں یونیورسل ہے؟ علی کیوں ہمگیر ہے؟ اتنی دشمنی کے باوجود، اتنی مخالفت کے باوجود ملاؤں کو خریدا گیا، ممبر خریدے گئے، اور پھر سالہ سال علی کی کردار کشی ہوتی رہی، مخالفت ہوتی رہی، سب و لعن کیا جاتا رہا، توہین کی جاتی رہی. اس کے باوجود دنیا کے تمام تر شرفاء کے دلوں میں اسی طرح سے نام علی ہے کہ جب نام علی لیا جاتا ہے تو ان کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، روح کی کیفیت بدل جاتی ہے. کائنات کے شریف ترین اعلیٰ ظرف لوگ آج بھی نام علی سن کر حالت وجد میں آ جاتے ہیں. یہاں تک کہ ختمی مرتبت نے فرمایا ہے یہ علی معیار حق اور باطل ہے، یہ علی معیار خیر اور شر ہے، یہ علی معیار نیکی اور بدی ہے، یہ علی معیار اچھائی اور برائی ہے، یہ علی ہر کفر اور شرک کے درمیان، خوب و بد کے درمیان معیار ہے. یہاں تک کہ فتح خیبر کے بعد پیغمبر گرامی اسلام کثرت سے صحابہ کو تلقین کیا کرتے تھے کہ میرے صحابہ چھوٹے بچوں کو اٹھا کر ایسے مقام پر کھڑے ہو جایا کرو کسی چوراہے میں جہاں سامنے سے علی ابن ابی طالب گزر رہے ہوں، اور جب علی قریب پہنچے تو تم اپنے بچے کو علی کی طرف متوجہ کر کے سوال کرو اتحب ھذا الفتى، اپنے بچے کو علی کی طرف متوجہ کر کے اپنے بچے سے پوچھو علی کی طرف اشارہ کر کے اتحب ھذا الفتى، کیا تمہیں اس جوان سے محبت ہے؟ اگر بچہ اس بات میں سر ہلائے کہ ہاں ہے تو گھر جاؤ اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر کہیں نہیں ہے تو گھر جا کر اس بچے کی ماں کو طلاق دے دو تاکہ تمہاری نسل سالم رہ سکے. یہ علی شجروں کی طہارت کی ضمانت ہے، علی ابن ابی طالب.
یہ طہارت و نجاست کے درمیان، خیر اور شر کے درمیان، نیکی اور بدی کے درمیان، اچھائی اور برائی کے درمیان حد فاصل ذات علی، تو کیوں اللہ نے علی کو حد فاصل قرار دیا، علی کو فرقان قرار دیا، علی کو میزان قرار دیا، علی کو معیار قرار دیا؟ وجہ کیا ہے، راز کیا ہے؟ بس اسی کی طرف مختصراً اشارہ کرنا چاہ رہا تھا، تمہید میں زیادہ وقت گزر گیا۔ آئیے سمجھیں فلسفہ تخلیق بشر کیا ہے، پھر سمجھیں کہ علی کون ہے۔ پروردگار نے حصر کرتے ہوئے اور اپنے کلام کو منحصر کرتے ہوئے جب بشر کی تخلیق کو بیان کرنا چاہا تو فرمایا وما خلقت، واو اور ما کلمہ نفی ہے، اور کلمہ نفی مفید حصر ہوتا ہے۔ وما خلقت، میں نے خلق نہیں کیا نہ جنوں کو انسانوں کو، الا لیعبدون، صرف عبادت کے لیے، ما اريد منهم من رزق، مجھے ان جنوں سے انسانوں سے کوئی رزق نہیں چاہیے۔ وما اريد ان يطعمون، نہیں میں اللہ یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح سے یہ کھانا بنا کر، حلوہ بنا کر اپنے بتوں کے سامنے جاتے ہیں تو یہ آ کر مجھے کھانا کھلائے، نہ، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تو خود رزق دینے والا ہے، اللہ صاحب قوت ہے، اللہ صاحب استحقاق ہے۔ تو پروردگار جبکہ خود خالق ہے، خود رازق ہے، تو پھر کس لیے خلق کیا بشر کو؟ عبادت کے لیے۔ تو پھر یہ عبادت کیا ہے؟ چونکہ یوم علی ہے اور شہادت امیر المومن کی شب ہے، اس لیے رک کر یہ جملہ عرض کروں، جس ہستی نے عبادت کا تعارف کروایا یعنی ختمی مرتبت، جب پوچھا گیا بتائیں تو صحیح یہ عبادت کیا ہے، تو کیا فرمایا؟ ذکر علی یہ عبادت۔ یہ غیر معمولی بات ہے، یہاں تک کہ راوی کوئی اور نہیں ہے، عبداللہ بن عثمان بن عامر، جن کی کنیت ابو بکر اور برادران اہل تسنن کے ہاں یہ پہلے خلیفہ مانے جاتے ہیں، یہ روایت کرتے ہیں خود اپنی بیٹی کے گھر میں ان کے حجرے میں تشریف فرمائے، اور ایسے میں برابر دیکھے جا رہے ہیں، ٹکٹکی باندھے علی ابن ابی طالب کے چہرے کی طرف برابر دیکھے جا رہے ہیں، اور بیٹی نے سوال کیا کہ آپ تو میرے گھر تشریف لائے اور مجھے دیکھنے کے بجائے علی کو کیوں دیکھ رہے ہیں، جبکہ پیغمبر بھی موجود تھے؟ تو ایک مرتبہ کا اس لیے کہ میں نے پیغمبر سے سنا تھا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ سنا تو کہا کہ نہ، صرف بات یہاں تک نہیں ہے کہ ذکر علی عبادہ، النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ کا، میں نے یہ بھی سنا ہے رسول اسلام سے کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ ایک بات باپ نے سنائی، دوسری بات بیٹی نے سنائی۔ باپ نے کہا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، بیٹی نے کہا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام باپ بیٹی کی گفتگو سن رہے تھے، کہا نہ، یہاں تک رکنا نہیں بلکہ حب علی جن عبادہ، علی سے محبت کرنا، علی سے محبت کرنا بھی عبادت ہے۔ تو جب پیغمبر ختمی مرتبت عبادت کی یہ تعریف بیان کر رہے ہیں تو پھر کیا ربط ہے ان دو باتوں میں کہ اللہ نے بشر کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے، اور جب ختمی مرتبت جس ہستی نے دین کا تعارف پیش کیا ہے، پوچھا گیا عبادت کیا ہے، فرمایا علی کا ذکر کرو یہ خدا کی عبادت ہے، علی سے محبت کرو یہ خدا کی عبادت ہے، علی کے چہرے کی زیارت کرو یہ خدا کی عبادت ہے۔ میں دست ادب جوڑ کر روح رسول سے یہ سوال کرتا ہوں، یا رسول اللہ کیا ربط ہے ان دو باتوں میں کہ دیکھو علی کو عبادت خدا کی، ذکر علی کا عبادت خدا کی، محبت علی کی عبادت خدا کی؟ تو یہی جواب ہے اس سوال کا جو آپ کی خدمت میں نے نقطہ آغاز بیان کیا۔ اسی کو بیان کرنے کے لیے استاد حق شہید مرتضی مطہری نے یہ مکمل کتاب لکھی ہے، علی کی ابدیت کا راز کیا ہے؟ یہ علی کی ابدیت کا راز ہے۔ کیوں علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے؟ کیوں علی کا ذکر خدا کی عبادت ہے؟ کیوں علی سے محبت کرنا خدا کی عبادت ہے؟ اس لیے کہ علی تاریخ انسانی کی وہ ہستی ہے کہ آغاز سے لے کر انجام تک علی کی زندگی کا آغاز سجدے سے ہوا، جب تشریف لائے، اور جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو علی کی زندگی کا انجام بھی ایک سجدے پر ہوا۔ جب آئے تو آپ کے زندگی کا نقطہ آغاز بیت خدا ہے، اللہ کا گھر ہے، اور جب رخصت ہوئے تب بھی خدا نے اپنا گھر منتخب کیا، اور شہید مطہری نے اس راز کو بیان کیا کہ کیوں علی کعبہ میں آئے، کیوں ختمی مرتبت کعبہ میں نہیں آئے اور علی کعبہ میں آئے؟ کہ اس لیے کہ ختمی مرتبت اللہ کے جمال کے مظہر ہیں اور علی ابن ابی طالب اللہ کے جلال کے مظہر ہیں۔
اور اس عالم ہست و بود میں اللہ کے جلال کے ظہور کی تجلی کو تحمل کرنے کے لیے صرف خانہ کعبہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقام صلاحیت نہیں رکھتا تھا کہ وہ اللہ کے جلال کے ظہور کی تجلی کو برداشت کر سکے۔ اور اسی طرح سے اللہ کا گھر مسجد جہاں علی کی شہادت ہوئی کہ علی کی شہادت کے پارے گراں کو اللہ کے گھر کے علاوہ کوئی دوسرا مقام تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ دو گھروں کے درمیان، دو سجدوں کے درمیان علی کی زندگی گزری، یہ 63 سال، ان 63 سالوں کے کسی لمحے کے کروڑویں حصے میں بھی علی ابن ابی طالب نے کسی بشر کو، کسی بندے کو اپنی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا۔ یہ علی کا کمال ہے۔ ہم بھی تعارف کرواتے ہیں، لیکن علی نے نہیں کہ اسباب خود شنائی نام، اسباب خود شناسائی علی نے اپنا تعارف کرتے ہوئے کراتے ہوئے کیا فرمایا؟ فرمایا انا آیت اللہ العظمی، انا آیت اللہ الکبریٰ۔ آپ مجتہدین کو، فقہا کو آیت اللہ کہہ دیتے ہیں، حتی آیت اللہ العظمی بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ محض مجاز ہے، حقیقت میں وہ آیت اللہ العظمی نہیں ہے، یہ مجاز ہے۔ جس طرح سے آپ پاکستانی ہیں اور پاکستان میں محمد علی جناح کو قائد اعظم کہتے ہیں، تو قائد اعظم تو رسول اللہ ہے، پھر محمد علی جناح کو قائد اعظم کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو یہ مجاز ہے، اس لیے کہ ہمارے درمیان جو باقی اس تحریک میں جتنے افراد تھے، جیسے سر سید احمد خان تھے، محمد علی جوہر تھے، سب ان کے بیچ میں سے یہ بڑے تھے، ان کی نسبت سے، اپنی نسبت سے ہم انہیں قائد اعظم کہہ رہے ہیں، اس لیے درست ہے۔ اسی ترتیب سے یہ جو فقہا ہیں، مجتہدین ہیں، مراجع ہیں، ہم اپنی نسبت سے ان کو آیت اللہ کہیں تو یہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ مجاز ہے۔ حقیقی معنی میں آیت اللہ العظمی کا لفظ کس کے لیے ہے؟ خود علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں انا آیت اللہ العظمی، انا آیت اللہ الکبریٰ، پھر فرماتے ہیں ما للہ آیت اکبر منی، اس پوری کائنات میں علی سے بڑی اللہ کی کوئی آیت وجود نہیں رکھتی ہے۔ انا آیت اللہ العظمی، انا آیت اللہ الکبریٰ، ما للہ آیت اکبر منی۔ کیوں فرمایا؟ مفردات راغب میں امام راغب اصفہانی نے جو معنی کیا آیت کا، آیت یعنی آئینہ، اور علی اپنے تعارف میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں کون ہوں، پہچانو، میں ہوں آئینہ پروردگار، آئینہ پروردگار۔ کیوں یہ تشبیہ دے رہے ہیں؟ علی اسباب خود شناسائی اپنے تعارف میں، آپ بھی روزانہ آئینہ دیکھتے ہیں، اور ہر روز خصوصاً جوان جب بھی گھر سے باہر نکلتے ہیں آخری کام آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر سجتے ہیں، سنورتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، آراستہ ہوتے ہیں۔ لیکن میں دست ادب جوڑ کے عرض کروں کہ کیا آپ آئینہ دیکھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ نہیں، آپ آئینہ دیکھنے کے لیے نہیں کھڑے ہوتے، آپ آئینے میں خود کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ آئینہ کب دیکھتے ہیں؟ جس دن اسے خریدنے کے لیے جاتے ہیں، یا کب دیکھتے ہیں؟ جس دن اپنے آئینے کی آپ صفائی کرتے ہیں۔ اب روز جو نکلتے ہیں آئینہ دیکھنے کے لیے نہیں کھڑے ہوتے، آئینے میں خود کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ آئینے کا تعارف ہے کہ آئینہ خود کو نہیں دکھاتا، آئینہ اپنے اندر کسی اور کو دکھاتا ہے۔ یہ علی ابن ابی طالب ہیں جو اپنے تعارف میں فرما رہے کہ میں آئینہ پروردگار ہوں، یعنی علی نے ساری زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی کسی بشر کو اپنی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا، ہمیشہ خدا کی طرف بلایا۔ یہ علی کا تشخص ہے، یہ علی کی پہچان ہے۔ اس بات کو استاد شہید مرتضیٰ مطہری نے بیان کیا، یہ علی کی ابدیت کا راز ہے۔ علی ممسوس فی ذات اللہ، علی سر سے لے کر پاؤں تک عشق خدا میں غرق ہے، یہاں تک کہ اس حد تک کہ ابن ابی الحدید معتزلی امام اہل سنت ہے، نہج البلاغہ کی شارح ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب علی اپنے گھر سے باہر آنے کا ارادہ کرتے تھے، اور جیسے علی کے گھر کا دروازہ کھلتا تھا اور باہر گلی میں آپ کی عشاق، محب، چاہنے والے صفیں باندھ کر آپ کے انتظار میں کھڑے ہوتے تھے، جیسے ہی ان کی نگاہ علی کے چہرے پر پڑتی، بے ساختہ ان کی زبان سے یہ کلمات جاری ہو جاتے، اللہ اللہ ما اتقوا هذا الرجل، اللہ اللہ ما عالم هذا الرجل، اللہ اللہ ما اشرف هذا الرجل، اللہ اللہ کتنا بڑا متقی آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا زاہد آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا عارف آ گیا۔ کہا وہ ذات جسے دیکھتے ہی لوگوں کی زبانوں پر نام خدا جاری ہو جائے،
اس کائنات میں وجہ اللہ کہلوانا صرف اسی علی کو جچتا ہے. کیوں علی کو دیکھنا عبادت ہے؟ اس لیے کہ جو بھی علی کو دیکھے گا اس کا ذہن فوراً خدا کی طرف منتقل ہوگا. کیوں علی کا ذکر کرنا عبادت خدا ہے؟ اس لیے کہ جب بھی علی کا ذکر کیا جائے گا ذہن بشر خدا کی طرف متوجہ ہو جائے گا. کیوں علی سے محبت کرنا؟ اس لیے کہ علی کی محبت بشر کو خدا تک پہنچاتی ہے. یہ میں توقع نہیں کر رہا تھا کہ روزہ کے بعد جبکہ دن میں بھی 1 سے 2 مجالس سے گفتگو کا موقع ملا تو اتنی سکت و توانائی، لیکن جس عمدگی سے آپ نے سنا اب میں آپ کی زحمتوں کو آخری مرحلے تک لے جانے کی کوشش کروں گا اور گفتگو کو سمیٹوں گا. اگر صلوات بھیجیے خاندان سیدہ. اب وقت نہیں رہا، وقت نہیں بچا میرے عزیزوں. میں خود قرآنی آیات کے تناظر میں اور مسلسل قرآنی آیات کی روشنی میں یہ عرض کرتا کہ کس طرح سے علی کی محبت خدا کی محبت ہے. یہاں تک کہ امام احمد ابن حنبل نے یہ بیان کیا ہے، یہاں تک کہ امام حاکم نشاپوری نے مستدرک علی صحیحین میں یہ حدیث ذکر کی ہے کہ حب علی حب اللہ و ولایتہ ولایت اللہ. علی کی محبت خدا کی محبت ہے اور علی کی ولایت خدا کی ولایت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علی ممسوس فی ذات اللہ. علی سر سے لے کے پاؤں تک عشق خدا میں غرق ہے. ساری زندگی کبھی علی نے، میں دن میں عرض کر رہا تھا جب جنگ خیبر فتح ہوئی تو وہ دروازہ جسے 20 میل، میں نے پڑھا روایات میں کہ جب یہ دروازہ زمین پر گرا ہوا تھا تو بعد میں صحابہ کرام جمع ہوئے اور 80 صحابہ کرام نے چاہا کہ اسے اٹھائیں تو 80 صحابہ کرام مل کر اس دروازے کو نہیں اٹھا سکے. جہاں 80 صحابہ جس دروازے کو نہ اٹھا سکے اس دروازے کو علی صرف ایک جنبش 10 سے لگے ہوئے دروازے کو، نہ پڑے ہوئے دروازے کو، نہ لگے ہوئے دروازے کو، تو پوری طرح سے پیوست اس قلعے کے اندر اکھاڑ کر فضاؤں میں اچھالے اور اچھالنے کے بعد اپنی طرف بشر کو متوجہ نہ ہونے دے بلکہ یوں فرمائے کہ یہ علی کی طاقت نہیں تھی، یہ تو اس کی دی ہوئی طاقت تھی. یہ علی کا ترہ امتیاز ہے. اور بس آخری جملہ عرض کروں، میں نے پڑھا جنگ خیبر کا جب مال غنیمت تقسیم ہوا، جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو امیر المومنین کے حصے میں سونے کی تاروں سے بنی ہوئی ایک انتہائی قیمتی چادر آئی. اور جب یہ چادر آپ کے حصے میں آئی اور جب چلے مدینے کی 80 میل کا فاصلہ ہے، کلومیٹر آپ خود بنا لیجئے خیبر سے مدینہ تک کا، تو ایک صحابی روایت کرتا ہے کہ جب یہ چادر علی کے حصے میں آئی تو تمام صحابہ کرام مسلمانوں کی نگاہیں بار بار اس چادر کی طرف اٹھ رہی تھی، اس لیے کہ اتنی عمدگی سے اور اتنی نفاست سے یہ چادر تیار کی گئی تھی، اتنی خوبصورت تھی، اتنی دیدہ زیب تھی کہ ہر ایک اس کی طرف مڑ مڑ کر دیکھتا تھا. یہ چادر علی کے حصے میں آئی، لیکن دوسری طرف ہمیں علی ابن ابی طالب کے مزاج کا اندازہ تھا کہ علی کو سونا چاندی سے کوئی رغبت نہیں ہے، یہ دنیا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، امیر المومنین کو کوئی محبت نہیں ہے، یہ سونا اور چاندی جس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. تو وہ صحابی کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ چلو میں راستے میں علی کے ساتھ چلتا ہوں اور علی سے بات کروں گا، مبادا وہ چادر مجھے دے دیں، جبکہ وہ گھر نہیں لے کے جائیں گے، نہ یہ علی کا مزاج ہے. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے یہ 80 میل کا فاصلہ خیبر سے لے کر مدینے تک علی ابن ابی طالب کے ہمراہ طے کیا اور پھر چلتے ہوئے جہاں باقی باتیں ہوتی تھیں کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر میں چادر کا قصہ شروع کر دیتا کہ کتنی خوبصورت چادر ہے، کتنی بہترین چادر ہے، کیا حسن صنعت ہے، کیا عمدہ طریقے سے اسے بنا گیا ہے، کتنی پیاری تاریں اس میں لگی ہوئی نظر آ رہی ہیں. یہاں تک کہ پھر موضوع بدل جاتا، پھر سفر طے ہوتا، پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد اسی طرح سے میں برابر اس چادر کا قصہ لے کے بیٹھ جاتا تاکہ علی متوجہ ہو جائے کہ مجھے یہ پسند ہے، مجھے اچھی لگ رہی ہے اور یہ چادر علی مجھے دے دیں اور میں لے کر چلا جاؤں. لیکن خلاف توقع سارے سفر میں علی نے وہ چادر مجھے نہیں دی، یہاں تک کہ سفر کٹتا رہا اور اب مدینہ قریب آ گیا. اور جب مدینہ قریب آیا تو میری حیرت بڑھتی رہی کہ علی کا مزاج نہیں ہے، علی کو سونے چاندی سے کوئی رغبت نہیں ہے اور مجھے یقین ہے کہ علی کی چادر گھر لے کر نہیں جائیں گے. تو سارا راستہ جبکہ میں نے بار بار اپنی دلچسپی کا مظاہرہ کیا تو علی نے یہ چادر مجھے نہیں دی. پھر میرے ذہن میں یہ تجسس بڑھا اور حصے کنجکاوی کو مہمیز دیتے ہوئے میں علی کے ساتھ ساتھ چلتا گیا، یہاں تک کہ باقی تمام صحابہ اپنے اپنے حصے کا مال
غنیمت اٹھائے، تیزی سے ان کے قدم گھروں کی طرف بڑھ رہے تھے تاکہ اپنی بیوی کو، بچوں کو جا کے یہ کھجورے، یہ مال غنیمت کا حصہ دیں اور اپنے گھروں کو پہنچے۔ لیکن میں اپنے تجسس کی وجہ سے اپنے گھر کی طرف نہیں چلا، بلکہ میں علی کے پیچھے چلنا شروع ہوا کہ جب سارے سفر میں علی نے یہ چادر مجھے نہیں دی تو پھر اس کو کیا مصرف کریں گے، کہاں استعمال کریں گے، کسے دیں گے۔ میں علی کے پیچھے چلتا رہا تو میں نے دیکھا کہ علی اپنے گھر جانے کے بجائے ایک اس مقام کی طرف چل پڑے جہاں ختمی مرتبت نے اپنے ایک صحابی کو مامور کیا تھا کہ وہ پچھلی جنگوں کے شہید ہونے والے صحابہ کے بچوں کو، جو دارالایتام تھا جہاں ان کی پرورش کی جاتی تھی، میں نے دیکھا علی اس دارالایتام کی طرف چل پڑے جہاں صحابہ کرام جو شہید ہو چکے تھے ان کے بچوں کی پرورش ایک صحابی کی ذمہ تھی۔ علی چل پڑے، تق الباب کیا، دروازہ کھلا، علی ابن ابی طالب نے وہ سونے کی تاروں سے بنی ہوئی چادر اس صحابی کی سپرد کی، کہا ان بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا، ان کے لیے لباس کا انتظام کرنا، ان کے لیے پوشاک کا، ان کی ضروریات کے لیے مہیا کرنے کے لیے انتظام کرنا۔ چادر دینے کے بعد علی ابن ابی طالب خالی ہاتھ اپنے گھر کی طرف چلے، یہاں تک کہ ام المومنین کی کلمات ہے کہ فتح خیبر سے پہلے ہمیں کبھی پیٹ بھر کر کھجوریں نصیب نہیں ہوئی تھی، اور ابو العلا مودودی کہتے ہیں کہ فتح خیبر کے بعد دولت کی اتنی ریل پیل ہوئی کہ مدینے کی گلیوں میں صحابہ کرام کے بچے سونے کے سکوں سے کھیلا کرتے تھے۔ یہ علی جس کی ضربت سے اتنی ریل پیل ہوئی دولت کی، یہ علی یہ قیمتی ترین چادر جو آپ کے حصے میں آئی تھی، یہ ان صحابہ کے یتیم بچوں کو دینے کے بعد علی اپنے بیت الشرف کی طرف چلے۔ میں بھی علی کے پیچھے چلتا رہا، میری حیرت بڑھتی چلی گئی کہ اب جب علی گھر جائیں گے کیا بات ہوگی۔ جیسی دق الباب کیا، دروازہ کھلا، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے دروازہ کھولا تو فاطمہ زہرا نے امیر المومنین سے پوچھا، اے امیر المومنین، میں مدینے کی گلیوں میں بہت شور سن رہی ہوں، کیا ہوا ہے، کون جیتا ہے، کون ہارا ہے؟ کہ علی نے اپنی تلوار نبی ساتھی کے ہاتھ میں دی اور بس اتنا کہا کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا، آپ کے بابا سرخرو ہو گئے، اللہ کا وعدہ پورا ہوا، آپ کے بابا سرخرو ہو گئے۔ یہ کہہ کے علی نے سر سجدے میں رکھا اور خدا سبحان کا شکر ادا کرنا شروع کیا۔ یہ علی جس نے ساری زندگی ایک لمحے کے لیے بشر کو اپنی سمت متوجہ نہیں ہونے دیا، یہ معرفت کا قرآن، یہ عزتوں کا قرآن، یہ طہارتوں کا قرآن، یہ فخر بشریت، یہ انسانیت کا کعبہ، آج آپ کا جنازہ گھر سے روانہ ہو رہا ہے۔ آئیے پیغمبر اسلام کو پرسہ دیتے ہیں، آئیے امام زمانہ کو پرسہ پیش کرتے ہیں۔ آج شرافتوں کا آسمان دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ میرے عزیزوں، مشکل ترین مرحلہ ہے جب آپ کا جنازہ، کیا شرف ہے، انسانوں نے آپ کے مقام کو نہیں پہچانا ہے، لیکن آپ کا جنازہ جب جا رہا تھا، میں نے پڑھا ہے کہ جہاں جہاں سے جنازہ گزر رہا تھا درخت جھک کر تعظیمن، اسی طرح سے مسجد کی مینار، اب بھی وہ مسجد موجود ہے عراق میں، جائیں مسجد حنانہ، جس کے مینار تعظیمن جھک گئے امام کے لیے، تعظیمن جھک گئے، جہاں سے گزر رہے ہیں پہاڑ جھک کر تعظیم اور ادب بجا لا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا، ایک صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آگے کے جو دو حصے تھے اس میت کے، یہ جو چارپائی تھی جس پہ مولا متقیان کو لے کے جایا جا رہا تھا، آگے سے کسی نے نہیں اٹھایا ہوا تھا، پیچھے کے دو پائے اٹھائے ہوئے تھے۔ کہا بعد میں میں نے امام حسن سے پوچھا کہ آگے کے حصے کس نے اٹھا رکھے تھے، کوئی فرق نظر نہیں آ رہا تھا۔ کہا وہ جبرائیل اور میکائیل تھے۔ میں دست ادب جوڑ کے عرض کروں، یہ اللہ کی بارگاہ میں علی کی عزت ہے، جن کا جنازہ اٹھانے کے لیے جبرائیل آئے، اللہ نے میکائیل کو بھیجا ہے اسی علی کے بیٹے کا جنازہ، اسی علی کے بیٹے کا جنازہ جب 3 دن مسلسل پڑا رہا اور جب دوسرے دن علی کی بیٹی گزرنے لگی، کیا منظر دیکھا، پتھروں کا ڈھیر ہے، خود کو اونٹ کی بلندی سے زمین پر گرایا اور کوہنیوں سے پتھروں کو ہٹانا شروع کیا، اور پتھر ہٹانے کے بعد دیکھا حیرت سے انت الحسین، کیا میرا بھائی حسین تو ہے؟ بس میرے عزیزوں آئیں پرسہ دیں، علی کا جو سب سے بڑا دکھ ہے، علی کا سب سے بڑا درد ہے، زخم لگا، وار ہوا، علی نے گریہ نہیں کیا، 3 دن 2 دن مسلسل تکلیف میں رہے، چہرے کا سارا رنگ زرد ہو گیا، یہاں تک کہ پٹی اور چہرے کے رنگ میں فرق معلوم نہیں ہو رہا تھا، تمام مصائب کو تحمل کیا، علی کی آنکھ سے ایک اشک نہیں آیا، لیکن وہ مشکل ترین مرحلہ، بس آخری جملہ عرض کروں تاکہ زحمت تمام ہو جائے، آخری جملہ میرے عزیزوں،
علی کا سب سے بڑا درد جو آج بھی علی کو رلاتا ہے، جو آج بھی امام زمانہ کو رلا رہا ہے، ایک مرتبہ آخر شب میں، شب شہادت، ایک مرتبہ باری باری بچوں کو بلایا اور سب سے آخر میں وصیتیں کرنے کے بعد کہا میری بیٹی زینب کبریٰ کو بلاؤ، میری بیٹی زینب کبریٰ کو بلاؤ۔ اور جب ثانیہ زہرا قریب آئی، خواہش کی بیٹی زینب اپنا کان میرے دہن سے قریب لے آئیے، اور جب شہزادی زینب اپنا کان بابا کے دہن کے قریب لے کر گئی، مولے متقیہ نے روتے روتے کچھ کلمات کہے، اس کے بعد حضرت کی شہادت ہوئی۔ پھر 20 سال گزر گئے، یہ 40 ہجری میں شہادت ہوئی، پھر 60 ہجری آ گئی، پھر 61 ہجری کا آغاز ہوا، کربلا آئی، کوفہ گزر گیا، شام طے ہوا، بازار عبور ہوئے، یہاں تک کہ جیسے ہی یزید کے دربار کا دروازہ آیا، ایک مرتبہ ثانیہ زہرا جب یزید کے شام کے بازاروں سے کوہنیوں کے بل چلتی رہی، پتھروں کی بارش میں ثانیہ زہرا نے اپنا سفر نہیں روکا، چلتی رہی، کوہنیوں کے بل چلتی رہی، کبھی رکی نہیں۔ سارے سفر میں 19 دنوں میں 3 دن شام شہر کے دروازہ پر بی بی چلتی گئی، پہلی مرتبہ سارے سفر میں اس دربار کے دروازے پر بیٹھی۔ جیسے ہی بی بی بیٹھی، ایک مرتبہ سید سجاد آگے بڑھے، کہا پھوپھی اماں کیا گھبرا گئی ہیں؟ پھوپھی اماں کیا پریشان ہے؟ فرمایا نہیں سید سجاد، میں گھبرائی نہیں، میں پریشان نہیں۔ پھر کیوں بیٹھی ہے؟ کہ سنو سید سجاد، 40 ہجری میں جب میرے بابا علی کے سر پہ ضرب لگی تھی، تب وقت آخر میرے بابا علی نے مجھے قریب بلا کر سب سے آخر میں مجھے ایک وصیت کی تھی، پھر بابا کی شہادت ہوئی۔ پھر 20 سال بنو ہاشم کی خواتین مجھ سے پوچھتی رہی، اے زینب بتائیں بابا علی نے وقت آخر آپ سے کیا کہا تھا؟ میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا، کبھی کسی کو نہیں بتایا، آج زندگی میں پہلی مرتبہ آپ کو بتانے لگی ہوں۔ اے سجاد، میرے بابا علی نے مجھ سے کہا تھا، اے بیٹی زینب، میری بیٹی زینب، تجھے اپنی زندگی میں ایک دن ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں جانا، اے بیٹی زینب، تجھے اپنی زندگی میں ایک دن ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں جانا پڑے گا۔ اور بیٹی زینب، جب ایسا وقت آ جائے تو گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، میں علی وعدہ کرتا ہوں میں آؤں گا، تجھے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ بیٹی زینب گھبرانا نہیں، میں علی وعدہ کرتا ہوں میں آؤں گا، تجھے اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ سجاد گھبرائی نہیں، اپنے بابا علی کا انتظار کر رہی ہوں، یہاں تک کہ کچھ لمحے گزرے اور ثانیہ زہرا یہ کہتے ہوئے اٹھ کے کھڑی ہوئی، السلام علیکم یا